ناظرین 3 روز قبل آپ نے دیکھا کہ یوب میں 5 خودکش ایک فوجی چھاونی میں انہوں نے گھسنے کی کوشش کی، جس کا مقابلہ کرتے ہوئے کئی جوان بھی جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ 5 جو عسکریت پسند تھے یا خودکش تھے، سوئسائڈر تھے، وہ بھی مارے گئے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو پاکستان کے اندر ایک بار پھر عسکریت پسندوں کی سرگرمیاں زور پکڑ گئی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 2022 میں صرف خیبر پختونخوا میں پولیس پہ 240 حملے ہوئے، اور جس میں 138 پولیس کے جوان شہید ہوئے، اور 2023 میں جبکہ ابھی آدھا سال باقی ہے تو اب تک پولیس پہ 400 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، جس میں 106 پولیس اہلکار جانوں کی نذرانے دے چکے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سالوں میں نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا پولیس کی ابتر حالت رہی، بلکہ پشاور کے پولیس لائن کے مسجد پہ حملے کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی، یا اس سے پہلے بنو میں جو واقعہ ہوا، تو یہ پتہ چلا کہ باقی پولیس تو چھوڑے، خود سی ٹی ڈی کی بھی حالت انتہائی ابتر ہے، تعداد کے لحاظ سے بھی، ٹریننگ کے لحاظ سے بھی، وسائل کے لحاظ سے بھی ان کی صورتحال ناگفتہ بہ ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی افواج کے نکلنے کے بعد ایک تو بڑے اور جدید اور امریکی اسلحے کا کاروبار پورے خطے میں بڑھ گیا ہے، اور گزشتہ دنوں عالمی میڈیا میں ایک سٹوری آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان سمیت اس پورے علاقے میں جو امریکہ کے جدید ترین ہتھیار ہیں ان کے چھوڑے ہوئے، وہ بک رہے ہیں، وہ لوگوں کے ہاتھ آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس پہ حملے کرنے والے عسکریت پسندوں کے پاس بھی اس وقت لیزر گن اور گوگل ویژن اور اسی طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ اب اس تناظر میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرنٹ لائن صوبے کے فرنٹ لائن پہ لڑنے والے پولیس کو ہر طرح کے سہولیات سے آراستہ کیا جاتا، ان کو وہ دی جاتی، لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ دوسری طرف گزشتہ سالوں میں ان کی حالت ناقابل بیان تھی۔ تو آج کے جرگے کے اس سیگمنٹ پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرنٹ لائن صوبے کی، فرنٹ لائن فورس کی کیا حالت رہی، اور جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ پولیس کو ان کے مقابلے کا قابل بنانے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے خیبر پختونخوا کے نگران حکومت کے ترجمان اور وزیر اطلاعات جناب میاں فیروز جمال شاہ صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب ایک بار پھر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے حکومت سنبھالی تو عام تاثر تو یہ ہے کہ پولیس اور بالخصوص سی ٹی ڈی کی انتہائی ابتر حالت تھی، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تو بہت ابتر حالت تھی سی ٹی ڈی کی بالخصوص، اور پولیس فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے کے باوجود جو فنڈز ان کو مہیا کرنے چاہیے تھے، جو ان سے وعدے کیے گئے تھے، تو وہ بالکل ان کو مہیا نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود جو ہے ہماری گورنمنٹ نے اولین ترجیح سمجھ کے کہ سی ٹی ڈی کو ہم اکوپڈ کریں، سی ٹی ڈی کو جو ہے ہم اس کو اس معیار پہ لائیں، جس طرح آپ نے ابھی خود ذکر کیا کہ جو افغانستان کا سیناریو ہے، جو ویپنز ہیں، جو ٹیکنالوجی اب عام ہو گئی ہے ان لوگوں کے پاس، تو اس کے مطابق جو ہے اس کو ہم لائیں۔ تو ہم نے ان کا جو بجٹ ہے وہ ڈبل کر کے انہانس کیا اس کو ابھی ریسنٹلی، اور ان کی جو ایڈمنسٹریٹو جو ان کے وہاں پہ لوگ تھے ان کو ہم نے تعداد ان کی ہم نے ڈبل کر دی۔ اس کے علاوہ جو ان کو الاؤنسز تھے فار ایگزامپل وہ ہم نے انہانس کیے۔ اس کے جو نئے ان کو ہم نے ویپنز جو ہے وہ یہ صرف سی ٹی ڈی کے یا تمام پولیس کے؟ سی ٹی ڈی کے بالخصوص، جنرلی کیے ہیں لیکن بالخصوص سی ٹی ڈی کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے وہیکلز ان کو جو ہے نئی لے کے دی ہیں، اور ان وہیکلز میں جو ہے ہمارے ساتھ آرمی نے تقریباً جو ہے 40 کے قریب جو ہے ہمیں انہوں نے وہ آرمڈ وہیکل جو ہیں آرمی نے مہیا کیے ہیں، اور ایک ہم نے سیپریٹ یونٹ بنایا ہے
काउंटर टेररिज्म का जो यूनिट है उसको हमने बेहतर किया है, अभी काफ़ी उसमें बेहतरी आई है। और उसके अलावा जो है न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में 7 हमने अभी रिसेंटली जो पोस्ट है CTD थाने हैं वो हमने कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू कर दी है मर्ज्ड एरियाज़ के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है मर्ज्ड एरियाज़ के हवाले से। और उसके अलावा जो है आपको हम बताएं कि थर्मल इमेजेस हमने इनको अभी रिसेंटली लेके दिए हैं, जो नाइट विजन वगैरह और इस तरीके से वो जो देख सकते हैं। और 700 के करीब हमने इनको वो जो इमेजिंग नाइट विजन्स हैं वो हमने इनको अभी मुहैया किए हैं। उसके अलावा जो है हमने ट्रेनिंग जो है उस पे भी बड़ा फोकस किया है। आर्मी ने बड़ी इसमें रोल प्ले किया है कि इनको जो है हमारे जो पुलिस के जवान हैं तकरीबन 8000 अभी हो गए हैं जो आर्मी ने ट्रेन किए हैं सही तरीके से, मतलब यानी उनके ट्रेनिंग के अंदर वो गुज़रे हैं और उनको जो है अभी इंशाल्लाह मतलब मज़ीद भी वो हमारे साथ इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन शाह साहब DTP ने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अपनी तंजीमें कायम कर दी, उनके सरबराहों का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ अभी रिसेंटली अमीर मकाम पे हमला हुआ, जोब की कार्रवाई आपके सामने हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोई ना कोई कार्रवाई ना हो। उनके प्रोपेगंडे और सोशल मीडिया के ज़रिए उसमें भी बड़ी शिद्दत आ गई है और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो अपना प्रोपेगंडा भी कर रहे हैं। उसका मुकाबला करने के लिए आप जो कह रहे हैं, मसलन जदीद टेक्नोलॉजी का अभी तक तो हाल ये है कि आपके पेशावर में, लाहौर में तो सेफ़ सिटी है, पेशावर में सेफ़ सिटी तक का प्रोजेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमने अभी जो रिसेंटली हयाताबाद रीजन में 200 कैमरे हमने इंस्टॉल किए हैं वहाँ पे। सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो है हम उसको भी जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 120 कैमरे हमने सिर्फ रेड जोन के अंदर अभी लगाए हैं रिसेंटली। 120 कैमरा जो सिर्फ रेड जोन, तो आपको दिखाया भी तो जो 6 रास्ते हैं और रेड जोन को वहाँ पे करते हैं। 120 कैमराज वहाँ पे हमने हसास मुकामात में जो है लगाए हैं और 250 और हम अभी लगा रहे हैं। ये ऑलरेडी लग गए और ये 250 अभी और हमारे लगने हैं। उसके अलावा जो है हमारी जो चेक पोस्टें हैं 46 अभी, यानी सिर्फ इन दिनों में ये पिछले महीने में 46 पोस्टें हमने डिफरेंट जो है साइट्स के ऊपर हमने वो लगाना शुरू कर दी हैं। CTD जो है ना सर देखें ना उसकी लिमिटेशंस भी है, लेकिन आप देखें कि अभी हमारे वहाँ पे जो कुलदीप सिंह और वो सिख बरादरी के हमारे 2 मारे गए थे उनके उन्होंने पकड़ लिए हैं। अभी आपको पता लग जाएगा एक आध दिन में मुलजिम पकड़े गए हैं, बिल्कुल CTD ने पकड़े हैं। उसके अलावा जो है जो हमारे DSP साहब को शहीद किया था उनके भी लोग पकड़े गए हैं, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता उनको मतलब ये नहीं इन्वेस्टिगेशन वगैरह कि उस पर वो ना हो, लेकिन पकड़े गए हैं लोग। तो लोग हम पकड़ रहे हैं, लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। CTD अपनी मुकम्मल तौर पे जो है वो लगी हुई है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं शाह साहब, ये कागज़ों पे तो हर हुकूमत के वज़ीर हमें इस तरह की चीज़ें बता देते हैं, लेकिन देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो कि टेररिस्ट नहीं थे, काम उन्होंने जैसा भी किया है वो ज़ुमरे में आता है या नहीं आता है, लेकिन जो हुकूमत 9 मई के सबसे ज़्यादा वांटेड लोग आपके सूबे में हैं और सबसे कम गिरफ्तारियां वहाँ पे हुई है, तो जो हुकूमत पॉलिटिकल लीडर्स को उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो टेररिस्ट को कैसे गिरफ्तार कर सकेगी? हम फ्रंट लाइन पे हैं, हम बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं और बड़ा ही सीरियसली हम चीज़ें इसको मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि जिस तरीके से हम ऑन डेली बेसिस इसकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, ऑन डेली बेसिस जो है हमारे IG साहब और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसको फोकस कर रहा है और हम आगे इसको चीज़ों को ले जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की इन लीडर साहिबान की, तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पे अब छुपे हुए हैं। तो मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि इन्होंने हमारे कौम के बच्चों को गुमराह करके तबाह करके एक पूरी जनरेशन को, नहीं वो तकरीर तो हम सुन रहे हैं, लेकिन आपकी हुकूमत अभी तक उनको अरेस्ट करने में क्यों कामयाब नहीं हो सकी? अच्छा, दूसरा, जब आप लोगों को पता है कि वो घरों पे नहीं हैं,
تو پھر ان کے گھروں پہ بار بار چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں اور چار دیواری کے تقدس کو کیوں پامال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں نا، وہ جو لوگ نامزد ہیں گھروں پہ، اب وہاں پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر گھستے ہیں. اب فار ایگزامپل ان کے حجروں میں جا کے ان کو ڈھونڈنا، ان کو تلاش کرنا، یہ پولیس کا کام ہے. اور اگر اتنی زیادہ ان کو فکر ہے تو مہربانی کر کے اب دیکھیں نا، مہذب معاشرے کا جو شہری ہوتا ہے، لا ابائڈنگ جو سٹیزن ہوتا ہے، اگر اس کے خلاف پرچہ کاٹ جاتا ہے وہ پولیس تھانے چلا جاتا ہے. اگر شریف آدمی ہو تو وہ چلا جاتا ہے کہ یار میں شریف آدمی ہوں، میں بے گناہ ہوں، میرے خلاف آپ نے پرچہ کاٹا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. تو کیوں نوبت آئے گی کہ اس کے حجرے تک جاتے، گھروں میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی کو اجازت دیں کہ کسی کے لیڈیز کے پورشن میں یا اس طریقے سے. نہ یہ ابھی تک کوئی حرکت ایسی ہوئی ہے اور نہ ہماری کرنے کی کوئی یعنی اس طرح کا سوچ ہے. اچھا، یہ ضلع کرم میں جو ہوا، جی سر، یہ آگ بڑی مشکل سے بجھائی گئی تھی اور ہے زمین کا تنازعہ. بدقسمتی سے اس کو کچھ لوگ بہت جلدی فرقہ وارانہ رنگ بھی دے دیتے ہیں. تو اتنے عرصے سے یہ تنازعہ جاری تھا، تو آپ کی حکومت تماشا کیوں دیکھ رہی تھی؟ سر اس میں 5-6 جرگے ہوئے ہیں، ہماری حکومت کے دوران ہوئے ہیں. گورنر صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں، پھر کمشنر صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ پچھلے مہینے ڈیڑھ سے پھر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی. یہ مسئلہ سب پری پارٹیشن ہے، یہ مطلب یعنی کم از کم یعنی 100 سال پرانے مسائل ہیں. اور وہاں پہ یہ 8 جو ہے نا وہ جگہ ہیں، خواجہ خیل ہے، تندوسما ہے، بشخیل ہے، یہ جو ہے اپنا مقابل کنج ہے، بوشیر ہے، اور گیدو پیور ہے. یہ 8 جگہ ہیں جہاں کا یہ مسئلہ ہے ٹوٹل. بیسکلی یہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے. اب لوگ دیکھیں نا، یہ سوشل یہ جو میڈیا کے اوپر وہ تو چاہتے ہیں کہ استحکام خراب ہو، ملک کی تباہی ہو، ملک کا امیج خراب ہو. اب انٹرنل میں آپ کو بتاؤں، اس میں کوئی سیکٹیرین کسی قسم کا جو ہے کوئی اینگل نہیں ہے. نہیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ زمین کا تنازعہ ہے، لیکن ایک آپ نے دیکھا کہ پھر وہ 3-4 روزہ لڑائی میں جو بھاری ہتھیار استعمال ہوئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان سے کس قدر بھاری ہتھیار یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں مارکیٹ میں دستیاب ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس کو حکومت کیوں نہیں روک سکی، اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ خونریزی سے قبل حکومت نے حرکت کیوں نہیں کی، اور پھر 3-4 دن تک یہ لڑائی تو وسیع کیوں ہو گئی؟ حکومت کیا کر رہی تھی؟ سر یہ اصل میں ہوا یہ کہ یہ جو ہے نا ان کے یہ وہاں پہ مورچے بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ پراپر مورچے بنے ہوئے تھے. اور یہ جس طرح 8 جگہوں کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا، ہر ایک کی اپنی مثالیں پوزیشنز تھیں. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ایڈوانس ویپنز تھے اور جو سب کچھ تھا، تو وہاں پہ پھر آرمی نے وہاں پہ جا کے اور بڑا ہی طریقے سے یعنی کوئی الحمدللہ ہماری جب انفورسمنٹس گئی ہیں، سب کچھ گیا، کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد یہ جو 7 کیجویلٹیز ڈیتھس ہوئی ہیں، یہ آپس میں ان کے شروع میں وہ پہلے دن اور دوسرے دن، اور تقریباً کوئی 30-35 لوگ جو ہے انجرڈ ہوئے تھے. لیکن آپس میں فائٹنگ میں جب ہماری آرمی موو ان ہوئی نا، تو انہوں نے بڑے طریقے سے گریجولی مورچوں کو جو ہے وہ آکوپائی کیا، پراپر مورچے بنے ہوئے تھے. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. نہیں، لیکن آرمی تو وقتی طور پر حالات کو کنٹرول کر لے گی، ایف سی وقتی طور پر. اس مسئلے کا کوئی دائمی حل تو آپ کو نکالنا چاہیے نا. بالکل، ہم بالکل اس پہ دو رائے نہیں رکھتے ہیں. اور سی ایم صاحب سے اس دن ہماری بڑی اس پہ ڈیٹیل بات ہوئی تھی کہ ہم کوشش کریں کہ ان ساروں کو بٹھا کے کسی طریقے سے اور یہ اس کا حل کریں. ہم نے کل جو ہے شام کو رات کو ایگریمنٹ الحمدللہ ان 8 جتنے بھی یہ ڈرائیوز آپ کو میں نے ذکر کیا، تقریباً کوئی 70-80 ان کے قائدین جو تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے اس کے جو اب ان کا معاہدہ ہو گیا الحمدللہ. اور 1 سال کے لیے جو ہے سیز فائر تگا ہم اس کو کہتے ہیں، 1 سال کے لیے جو ہے وہ کوئی سیز فائر ہے مکمل طور پہ. کوئی روڈ بلاک نہیں ہوگا، کوئی آمد و رفت میں کوئی مداخلت یہ نہیں کریں گے، سارے 8 کے 8. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس نے اس کی وائلیشن کی، تو جن لوگوں نے سائن کیے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو اکاؤنٹیبل کرائیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور کے پی کو. تو یہ ایک ایگریمنٹ ہمارا سال کا ہو گیا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی پرماننٹ یہ شاملات ایریاز ہے یہ سارے، اور اس کا کوئی مستقل حل اس کا نکالیں
اور رکھیں اور ہم ان کو لوگوں کو انفلوئنس کریں اور کوئی اس میں سیکٹیرین یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ میاں فیروز جمال شاہ صاحب۔